کلپ نمبر 267۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 سے 103 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جس کو جو دریافت کرنا ہو دریافت کرے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ایمان و رسالت کا اقرار کر کے معذرت پیش کی۔ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی اور کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا؟ خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ بتا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ لوگ بطریق استہزاء اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے، کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا۔ سائل نے سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا، جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اللہ نے بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام کو مقرر نہیں کیا، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں اور ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ ما جعل اللہ، اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت میں کفار کا یہ دستور تھا کہ جو اونٹنی 5 مرتبہ بچے جنتی اور آخری مرتبہ اس کے نر ہوتا تو اس کا کان چیر دیتے، پھر نہ اس پر سواری کرتے اور نہ اس کو ذبح کرتے، اور نہ پانی اور چارے پر سے ہنکاتے، اس کو بحیرہ کہتے۔ اور جب سفر درپیش ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا تو یہ نظر کرتے کہ اگر میں سفر سے بخیریت واپس آؤں یا تندرست ہو جاؤں تو میری اونٹنی سائبہ ہے، اور اس اونٹنی سے بھی نفع اٹھانا بحیرہ کی طرح حرام جانتے اور اس کو آزاد چھوڑ دیتے۔ اور بکری جب 7 مرتبہ بچے جن دیتی تو اگر 7واں بچہ نر ہوتا تو اس کو مرد کھاتے، اور اگر مادہ ہوتا تو بکریوں میں چھوڑ دیتے۔ ایسے ہی اگر نر مادہ دونوں ہوتے تو کہتے کہ یہ اپنے بھائی سے مل گئی، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور جب نر اونٹ سے 10 مرتبہ اونٹنی کو گھابن کروا لیا جاتا تو اس کو چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس سے کام لیتے، اور نہ اس کو چارے پانی سے روکتے، اس کو الحامی کہتے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ بحیرہ وہ ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روکتے تھے، کوئی اس جانور کا دودھ نہ نکالتا، اور سائبہ وہ ہے جس کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، کوئی ان سے کام نہ لیتا۔
یہ رسم زمانہ جاہلیت سے ابتدائے عہد اسلام تک چلی آ رہی تھی۔ اس آیت میں ان کو باطل کیا گیا اور فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل نے مقرر نہیں کیے، بلکہ کفار اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا، اس کی طرف اس کی نسبت غلط ہے۔ یہ لوگ بے وقوف ہیں کہ جو اپنے سرداروں کے کہنے سے ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور اتنا شعور نہیں رکھتے کہ جو چیز اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام نہ کی اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ جانور پر کسی کا نام پکارنے سے متعلق اہم مسئلہ، آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جانور کی زندگی میں اس پر کسی کا نام پکارنا اسے حرام نہیں کر دیتا، ہاں ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارنا حرام کر دے گا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جو جانور حلال ہو اسے خواہ مخواہ حرام کہنا مشرکین کا طریقہ اور سراسر جہالت